زندگی کے سفر میں جب کبھی راہیں مشکل ہو جاتی ہیں، جب دکھوں کی بارش تھمنے کا نام نہیں لیتی اور جب دل تھک کر ہار ماننے لگتا ہے، تب ایک سوال دل کے کسی کونے میں ابھرتا ہے، کیوں؟ آخر میں ہی کیوں؟ لیکن جو رب ہمیں آزماتا ہے وہی رب ہمیں سنبھالنے والا بھی ہے۔ وہ تکلیف بے مقصد نہیں ہوتی، ہر آزمائش کے پیچھے ایک حکمت چھپی ہوتی ہے جو شاید ابھی ہماری سمجھ میں نہ آئے، مگر اللہ کی حکمت بے عیب ہے۔ وہ ہمیں تھوڑا جھٹکا ضرور دیتا ہے، لیکن صرف اتنا کہ ہم سنبھل جائیں، نکھر جائیں اور اپنی اصل پہچان کو پالیں۔ آزمائشیں دراصل محبت کی علامت ہوتی ہے۔ صبر کا سفر کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ انسان جب مشکلات، پریشانیوں اور آزمائشوں میں صبر کرتا ہے تو اس کا دل اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہی اعتماد اور برداشت ایک دن اس کو اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں وہ بے اختیار کہہ اٹھتا ہے، الحمدللہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان پر ان کے رب تعالیٰ کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ وعدہ صرف لفظوں میں نہیں بلکہ اللہ کے نظام کا حصہ ہے۔ تم بس اس پر یقین رکھو، اسے دل سے پکارو اور صبر کے ساتھ اس کی مدد کا انتظار کرو۔ وہ کبھی دیر سے دیتا ہے مگر خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹاتا۔ اس کی مدد تمہاری پریشانیاں نہیں، تمہارے دل کی حالت بدل دیتی ہے، اور یہی اصل اطمینان ہے۔ صبر صرف خاموش رہنے کا نام نہیں ہے، یہ ایک دل کی حالت ہے، ایک بھروسے کی کیفیت ہے جو انسان اللہ پر رکھتا ہے۔ جب دل بکھر رہا ہو، آنکھیں برسنے کو تیار ہوں، زبان پر شکوے آنے کو ہوں، لیکن انسان اپنے رب کی رضا کے آگے خاموشی اختیار کر لے، تو یہی اصل صبر ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب کوئی سہارا نہیں ہوتا، کوئی تسلی دینے والا نہیں ہوتا، لیکن انسان اندر سے کہتا ہے، یا اللہ، میں کچھ نہیں بولوں گا کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تو دیکھ رہا ہے، تو جان رہا ہے اور تو سنبھال لے گا۔ یہ آیت اللہ پر بھروسہ اور یقین کو مضبوط کرنے کا ایک عظیم پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کے اختیار میں ہے، یعنی یہ پوری کائنات، اس کا ہر ذرہ، ہر مخلوق اور ہر نظام اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ جب ہر چیز کا مالک وہی ہے تو اس کے بغیر کچھ بھی نہ حرکت کر سکتا ہے، نہ وجود میں آ سکتا ہے اور نہ ختم ہو سکتا ہے۔ یہ آیت ہمیں ایک خاص یقین کی طرف بلاتی ہے۔ زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم، قدرت اور حکمت کے تحت ہو رہا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی زندگی کے مسائل میں الجھ جاتے ہیں، بے یقینی اور خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا، لیکن اللہ خود ہمیں تسلی دے رہے ہیں
کہ اللہ کارساز کافی ہے، یعنی جب وہی سب کچھ سنبھالنے والا ہے تو ہمیں کسی اور پر انحصار کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ صبر کی سب سے خوبصورت شکل وہ ہوتی ہے جب بندہ ٹوٹا ہوتا ہے، بکھرا ہوتا ہے، لیکن اس کا اللہ پر یقین سلامت ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے آنسو ضائع نہیں جائیں گے، اس کی تکلیف رائگاں نہیں جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب رکھتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ وعدہ ہے، تسلی ہے اور دل کا سکون بھی۔ تو جب تمہیں لگے کہ دل برداشت نہیں کر رہا تو خاموشی سے اللہ کے سامنے جھک جاؤ، وہی کافی ہے۔ اور دعا کرو، یا اللہ ہمیں ایسا صبر عطا فرما جو ہمارے دل کو تیرے یقین سے بھر دے۔ اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی میں کبھی مشکل نہیں آئیں گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل کے بیچ بھی تم اکیلے نہیں ہو۔ وہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، تمہارے آنسو دیکھتا ہے، تمہارے صبر کو نوٹ کرتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے تمہاری دعائیں فضاؤں میں گم ہو رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ عرش تک پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ سو اگر تمہارے پاس اللہ ہے تو تمہارے پاس امید ہے، سکون ہے اور آنے والا کل ہے۔ آج کا دکھ کل کی خوشی کے لیے زمین ہموار کرتا ہے۔ اپنے رب سے جڑے رہو، کیونکہ وہی رب ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے اور خالی ہاتھوں کو بھر دیتا ہے۔ یقین رکھو، تم آج نہیں تو کل ضرور ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اصل میں ہم جلدی ہار مان لیتے ہیں کیونکہ ہم صرف آج دیکھتے ہیں، صرف موجودہ درد کو محسوس کرتے ہیں، لیکن اللہ ہماری پوری کہانی جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کس لمحے کون سا دروازہ کھولنا ہے اور کب بند رکھنا ہے۔ کبھی وہ تاخیر کرتا ہے تاکہ ہم صبر سیکھیں، کبھی وہ فوراً دیتا ہے تاکہ ہمیں اس کی رحمت کا احساس ہو۔ قرآن میں اللہ نے یہ حقیقت بڑی خوبصورتی سے بیان کی ہے۔ بس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی غم ہمیشہ نہیں رہتا، کوئی اندھیرا مستقل نہیں ہوتا۔ اگر آج تمہیں لگتا ہے کہ تم ٹوٹ گئے ہو تو کل یہی ٹوٹنا تمہارے لیے مضبوطی کی بنیاد بن سکتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے تو رب اس کے لیے کائنات کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر لوگ، حالات، چیزیں سبھی اس کے لیے مددگار بن جاتی ہیں۔ انسان کے دل کی سکون بھی رب کے راضی ہونے سے ہے، اس کے قدموں کی مضبوطی بھی رب کے وسیلوں سے ہے، اور اس کی دعاؤں کی قبولیت بھی رب کی رضا سے جڑی ہے۔ جب اللہ خوش ہوتا ہے تو وہ زمین و آسمان کی طاقتوں کو بھی بندے کے حق میں لگا دیتا ہے۔ یہی وہ راز ہے کہ اصل کامیابی بندے کے رب کو راضی کرنے میں ہے، کیونکہ جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر کائنات کا ہر راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ صبر وہ طاقت ہے جو انسان کو مشکل ترین حالات میں بھی سنبھالے رکھتی ہے۔ جب آزمائشیں آتی ہیں، جب دل ٹوٹتے ہیں، جب دعائیں بظاہر قبول ہوتی نظر نہیں آتی،
تب سب سے زیادہ ضرورت صبر کی ہوتی ہے، لیکن صبر انسان کے اپنے بس کی بات نہیں، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہمت اور حوصلہ ہے۔ اسی لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے رب ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے، کیونکہ جب دل میں صبر آ جائے تو غم بھی آسان لگتے ہیں، مشکلات میں بھی امید باقی رہتی ہے اور انسان ٹوٹنے کے بجائے اللہ پر بھروسہ کر کے سنبھل جاتا ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، تو اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہارے دل کو صبر سے بھر دے، کیونکہ جب اللہ صبر عطا کرتا ہے تو وہی درد جو ہمیں توڑنے کے لیے آیا تھا وہی ہمیں مزید مضبوط بنا دیتا ہے۔ تمہیں صبر کرنا ہے، دعا کرتے رہنا ہے اور دل میں یقین رکھنا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ تمہیں اس طرح نوازے گا کہ آج کے زخم، آج کی تکلیف، آج کی رکی ہوئی دعائیں سب پرانی یادوں کی طرح لگیں گی۔ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے، مگر نوازش بھی اسی کی طرف سے ہے۔ جب رب چاہے گا تو تمہاری زندگی ایسے بدلے گی کہ تم پچھلا دکھ بھول جاؤ گے۔ اس لیے انتظار کے وقت میں بھی اللہ کی رحمت سے امید رکھو اور دعا کرتے رہو، کیونکہ وہ بڑا نوازنے والا ہے۔ جب تمہیں وہ چیز مل جائے جس کے لیے تم نے دن رات ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی، تو یاد رکھنا کہ یہ تمہاری محنت یا چالاکی کا پھل نہیں بلکہ رب کا فضل ہے۔ اکثر انسان دعا کے وقت رو رو کر مانگتے ہیں، سجدوں میں گڑ گڑاتے ہیں اور وعدے کرتے ہیں کہ اگر یہ نعمت مل گئی تو شکر گزار رہیں گے، مگر جیسے ہی دعا قبول ہوتی ہے آہستہ آہستہ دل سے وہ شکر اور عاجزی کم ہونے لگتی ہے اور انسان بھول جاتا ہے کہ یہ سب عطا صرف اللہ کی مہربانی سے ہوا ہے۔ اصل امتحان تو دعا کے پورا ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے کہ کیا تم رب کو یاد رکھتے ہو، کیا شکر ادا کرتے ہو، یا پھر اسی کی نعمت کو بھول کر دنیا میں کھو جاتے ہو۔ زندگی میں جو تکلیفیں، پریشانیاں اور رکاوٹیں آتی ہیں وہ صرف سزا نہیں ہوتی بلکہ سبق ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے تاکہ وہ اسے اپنی طرف پلٹنے کا موقع دے، اس کے اندر صبر، شکر، عاجزی اور قرب الہی پیدا ہو۔ جس طرح ایک استاد طالب علم کا امتحان لیتا ہے تاکہ وہ اگلے درجے تک پہنچ سکے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش سے گزار کر ایک نئی روحانی بلندی عطا کرتا ہے۔ اگر ہم اس وقت صرف شکوے کرتے رہیں گے تو سبق نظر نہیں آئے گا، لیکن جیسے ہی ہم رک کر سوچیں گے کہ رب مجھے کیا سکھانا چاہتا ہے، تو وہی آزمائش ہمارے لیے آسانی کا دروازہ بن جائے گی۔ یہ وعدہ ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، اور اگر دیر ہے تو بہتری کے لیے ہے۔ اللہ جب دیتا ہے تو وہ کمال کا دیتا ہے، جو تمہارے حق میں بہترین ہو، جو تمہارے دل کو بھی سکون دے اور تمہاری تقدیر کو بھی سنوار دے۔ یاد رکھو، اگر تمہیں دیر سے کچھ مل رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ عام چیز نہیں، وہ تمہارے رب کا خاص انعام ہے۔ بس صبر رکھو، دعا سے جڑے رہو اور دل میں یقین رکھو کہ تم جس رب سے مانگ رہے ہو وہ کبھی تمہیں کمزور یا ادھورا نہیں دے گا، بلکہ مکمل، خوبصورت
اور کمال کا دے گا۔ صرف اللہ ہی ہے جو دلوں کا بوجھ اتار سکتا ہے، دل کو سکون عطا کر سکتا ہے۔ جب خالق سے دل لگا لیا جائے تو دل اتنا پریشان نہیں ہوا کرتا، کیونکہ پھر ہم ہر وقت اللہ کو اپنے پاس پاتے ہیں۔ تو دعا کرو اور کرتے رہا کرو کہ دعاؤں کا چاہے رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر دیتی ہیں۔ زندگی میں بعض اوقات ہم ایسے حالات سے گزرتے ہیں جہاں ہر دروازہ بند نظر آتا ہے، ہر امید ختم ہوتی محسوس ہوتی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ اب ہم گرنے والے ہیں، ٹوٹنے والے ہیں۔ لیکن یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کی قدرت کام آتی ہے۔ اللہ کو بس کن کہنے کی دیر ہوتی ہے اور سب کچھ بدل جاتا ہے۔ جو ناممکن لگتا تھا وہ ممکن ہو جاتا ہے، جو راستہ بند تھا وہ کھل جاتا ہے، جو گر رہا تھا وہ سنبھل جاتا ہے، کیونکہ ہمارے گرنے اور سنبھلنے کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور جب وہ چاہتا ہے تو اندھیرے روشنی میں بدل جاتے ہیں، مایوسی امید میں اور کمزوری طاقت میں۔ اگر تمہیں لگے کہ تم گرنے والے ہو، ہارنے والے ہو، تو بس اللہ پر بھروسہ رکھو۔ وہ جب چاہے گا تمہیں تھام لے گا، تمہیں سنبھال لے گا، اور تمہاری زندگی میں وہ روشنی لے آئے گا جو تم نے کبھی سوچی بھی نہ ہوگی۔